اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا والذین اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اور نہیں تفریق کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان اولئک سوف یؤتیہم ان قریب انہی کو عطا کرے گا اللہ اجر ان کا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالی مغفرت کرنے والے رحم کرنے والے ہیں یسألُکَ اہل الکتاب سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب یہودی ان تنزل علیہم یہ کہ لے آئیں آپ ان کے لیے کتاب آسمانوں سے فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ اکبر تحقیق مطالبہ کر چکے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا فَقَالُوا پس کہا انہوں نے أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً دکھا تو ہمیں اللہ کھلم کھلا آمنے سامنے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ پس آئی ان کے اوپر کڑک بجلی بِظُلْمِهِمْ ان کے ظلم کی وجہ سے ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ پھر بنا لیا انہوں نے بچڑے کو معبود من بعد ما جاءتهم البینات کھلے دلائل آ جانے کے بعد پس فعفونا عن ذالک ہم نے اس سے بھی درگزر کر دیا وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا
اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی دلیل۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے ان پر طور پہاڑ کو، بِمِيثَاقِهِمْ، ان کے عہد کی وجہ سے، وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے انہیں کہا کہ داخل ہو جو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، نہ زیادتی کرو تم ہفتے کے دن کے معاملے میں، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہم نے ان سے پختہ وعدہ۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پس ہم نے پکڑا انہیں ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور بغیر وجہ نہ حق انبیاء کے قتل کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کی اس بات کی وجہ سے، قلوبنا غلف، ہمارے دل جو ہیں وہ محفوظ ہیں، بل طبع اللہ علیہا، بلکہ مہر لگا دی اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، پس نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑے۔ یہ ہمارا سبق تقریباً وہی ہے جو ہم نے پہلے پارے میں پڑھ لیا ہوا ہے۔ کوئی بھی واقعہ ان میں نیا واقعہ نہیں ہے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ انبیاء کرام کو ماننا ہے سارے نبیوں پر ایمان کے معاملے میں برابری ہے۔ آدم علیہ السلام پر بھی ایمان لانا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانا ہے۔ کسی ایک پیغمبر پر اگر ایمان نہ رکھا گیا تو حضور علیہ السلام کی ساری شریعت کو مان لینے کی وجہ سے بھی بندہ مسلمان نہیں بن سکے گا۔ ہر شریعت کو تسلیم کرنا، ہر پیغمبر اور ہر کتاب کو ماننا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ نبیوں میں تفریق نہیں کرتے، ہم اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے، نہ سب کو مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان قریب میں اللہ انہیں ان کا اجر بھی دوں گا، میں اللہ ان کی غلطیاں معاف بھی کروں گا، اور میں اللہ ان کے اوپر رحم بھی نازل فرماؤں گا۔ یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب نے کہا تھا کہ آپ ایسے کریں، آسمانوں پہ جائیں اور ہم میں سے ہر بندے کے نام کا خط لے کے آئیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی طرف سے خط لکھا ہوا ہو ہمارے نام۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے، انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں، یہ بڑے الو ہیں، بڑے بڑے انہوں نے ناکام حملے کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ کون سے جی؟ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، آپ سے تو انہوں نے صرف اتنا بولا ہے کہ کتاب کوئی خط آ جائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو آمنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔
جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بڑی بات ہے نا خط سے۔ اتنا بڑا مطالبہ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، چیخ لگائی فرشتے نے۔ مفسرین کا ایک قول ہے نعرہ مارا فرشتے نے، یا ویسے بجلی کی آواز پیدا ہوئی ہو۔ ایک بات، اللہ نے اب کئی واقعات گنوا دیے ان کی حرکتوں کے۔ حرکت کیا کی انہوں نے؟ ابھی تو یہی کی نا کہ خط کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے ان کی پچھلی ساری حرکتیں ان کے باپ دادے کی گنوائی ہیں۔ پہلی حرکت اللہ کو سامنے دیکھنا ہے۔ دوسری حرکت ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، دلائل کے باوجود انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ جو مخلوق ہے اس مخلوق کے سامنے یہ سجدہ کرنے کے اوپر آ گئے۔ بچڑے کی عبادت، بچڑے کی پکار، بچڑے کی منت، اس کے نام کی نظر و نیاز۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے پھر بھی ایک طریقہ لگایا اور انہیں معاف کر دیا۔ پہلے پارے میں وہ ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی ہے ان کو قتل کر دیا جائے، جنہوں نے عبادت نہیں کی وہ قتل کرے تو ان کا قتل ہو جانا ان کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ یاد ہے؟ ان کا قتل ہو جانا ان کے گناہ کا کیا بن جائے گا؟ کفارہ بن۔ کمال ہے جی قوم موسیٰ کی توبہ کہ تم نے قتل ہونا ہے اور تمہارا قتل ہو جانا تمہارے گناہ کا کفارہ ہے۔ امت محمد الرسول اللہ کی توبہ، فرمایا تو آنسو نہیں بہا سکتا، رونے کی شکل بنا لے میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ فرق ہے۔ پھر ہم نے طور پہاڑ جو ہے یہ بھی ان کے اوپر کیا، اس کا بھی ہم پہلے پارے میں تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ، ہم نے یہ بھی کہا کہ تم نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ یہ سجدے کی جگہ پہ اکڑ اکڑ کے داخل ہوئے۔ ہم نے یہ بھی ان سے کہا کہ ہفتے کا دن عبادت کا دن ہے، سارا ہفتہ مزے اڑاؤ، ہفتے والے دن تمہیں مچھلیاں پکڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے زیادتی کی اور وہ حکم بھی میرا نہیں مانا۔ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے آپ سے خط کا مطالبہ کر رہے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے کرتوت اس سے پہلے کیے ہوئے ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، وعدے انہوں نے توڑے، اللہ کی آیات کا انکار انہوں نے کیا، انبیاء کرام کا قتل وہ انہوں نے کیا۔ نہ حق اللہ نے لفظ بولا کہ کسی کا قتل بھی نہ حق طور پہ جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ انبیاء کا قتل کر دیا جائے۔ قتل حق کیا ہوتا ہے؟ قتل کا بدلہ قتل، کوئی آدمی اسلام سے پھر جائے اس کا قتل، شادی شدہ بدکاری کرے اس کا قتل جو رجم کی صورت میں ہوتا ہے۔ ان تینوں کے سوا کوئی بھی قتل حق نہیں ہے۔ اور گناہ کتنا بڑا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل خطیئت نسأل اللہ ان یغفرہ، ہر خطا کے بارے میں توقع ہے کہ معافی ہو جائے، الا من مات مشرکا، کوئی شرک کی حالت میں مر گیا، او قتل مؤمنا متعمدا،
یا جان بوجھ کے کسی ایمان والے کو قتل کر دیا، ان کے معاف ہونے کی کوئی توقع نہیں۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، انہیں کوئی سمجھایا ہے، کوئی ان کو واعظ و نصیحت کرتا ہے تو آگے سے کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ پردے میں ہے۔ دو باتیں، ایک ہمیں تیری بات سمجھ نہیں آتی، ایک، اور دوسرا ہمارے دل ان کے اوپر غلاف لپٹے ہوئے ہیں، پردہ چڑھا ہوا ہے، یعنی کہ یہ گرد و غبار سے ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں، ہم بچے ہوئے ہیں، ہمیں تیری واعظ و نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مور لگا دی ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اب تھوڑے لوگوں کو ایمان نصیب ہو سکتا ہے جو مور سے بچ گئے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے نا، اس طرح کئی اور یہودی مسلمان ہوئے، تو یہ ان تھوڑے لوگوں میں۔ تو یہ جو جتنا پڑھا ہے نا، یہ سارا وہی ہے جو ہم پہلے پارے کے پہلے حصے میں، یعنی پہلا جو آدھا ہے اس میں ہم نے یہ تمام تر واقعات جو ہے یہ ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں۔